السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مرکزی حکومت نے عام آدمی پارٹی کو دفتر کے لیے جگہ الاٹ کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو جگہ الاٹ کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے مطابق روی شنکر شکلا لین پر واقع بنگلہ نمبر 1 الاٹ کیا گیا۔ عام آدمی پارٹی نے ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ مرکزی حکومت کو پارٹی دفتر کے لیے جگہ الاٹ کرنے کی ہدایت دے۔ عام آدمی پارٹی کی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ نے ایک ہفتہ قبل ہی مرکزی حکومت کو جگہ فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ہائی کورٹ نے اس کے لیے 25 جولائی تک کا وقت دیا تھا۔ دراصل سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کو راؤز ایونیو میں واقع اپنے موجودہ دفتر کو خالی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ بالی ووڈ اداکارہ اور بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت کی پارلیمنٹ کی رکنیت پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کے انتخاب کو چیلنج کرتے ہوئے ایک عرضداشت داخل کی گئی، جس میں ان کے پورے انتخابی عمل کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے اس عرضداشت پر کنگنا رناوت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 اگست تک اپنا جواب داخل کرنے کے لیے کہا۔ کنگنا رناوت نے ہماچل پردیش کے منڈی لوک سبھا سیٹ سے 74,755 ووٹوں سے الیکشن جیتا تھا۔ انہوں نے کانگریس کے امیدوار وکرمادتیہ سنگھ کو شکست دی تھی۔ وکرمادتیہ ریاستی حکومت میں محکمہ تعمیرات عامہ میں وزیر بھی ہیں۔ شدید مرطوب گرمی کا سامنا کرنے والے دہلی این سی آر کے باشندگان کو بارش ہونے کے بعد راحت مل گئی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ این سی آر کے لوگوں کے لیے اگلے 7 دنوں تک موسم خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق این سی آر میں 31 جولائی تک بارش کا امکان ہے، جس کے باعث پارے میں گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جولائی کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری اور کم سے کم 26 ڈگری تک رہا، مطلع ابر آلود رہا اور ہلکی بارش ہوئی۔ این سی آر میں 26 جولائی کو بھی موسم ایسا ہی رہنے والا ہے، لیکن پارے میں کچھ اضافہ ضرور ریکارڈ کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا جمعرات کو چوتھا دن رہا اور بجٹ پر مسلسل دوسرے روز بھی بحث جاری رہی۔ اپوزیشن لیڈر ایوان میں ہنگامہ برپا کر رہے۔ ان کے مطابق بجٹ میں ریاستوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ بجٹ کو لے کر ایوان میں گزشتہ روز بھی ہنگامہ کیا گیا تھا اور اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان لوک سبھا کے ساتھ ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں بھی ہنگامہ کر رہے۔ ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے دوران صرف بجٹ پر بحث ہونی چاہیے۔ عوام نے وزیر اعظم مودی کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے، یہ بالکل صحیح نہیں۔ رجیجو کے اس بیان پر اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے شدید احتجاج کی اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ ساون کے مہینے میں کانوڑ یاترا جاری ہے اور یاترا کر رہے عقیدت مندوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی خبریں مسلسل منظر عام پر آ رہی۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک بار پھر کانوڑ یاتریوں نے توڑ پھوڑ اور لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔ رپورٹ کے مطابق مظفر نگر میں دہلی دہرادون قومی شاہراہ 58 پر منصور پور تھانہ علاقے میں ایک پیٹرول پمپ پر ہنگامہ آرائی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق آم کی گٹلی پھینکنے سے منع کیا تو کانوڑ یاتری مشتعل ہو گئے اور پیٹرول پمپ کے دفتر میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ اتنا ہی نہیں، وہاں موجود پمپ کے ملازمین کو بھی لاٹھیوں سے شدید طور پر زد و کوب کیا گیا۔ زخمی ملازمین کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ہماچل پردیش کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ اس بارش کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہوئی۔ کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ منالی لیہ قومی شاہراہ 3 پر پلچان کے قریب بادل پھٹ گیا۔ بادل پھٹنے سے سڑکوں پر بڑے بڑے پتھر آ گئے۔ خبروں کے مطابق وہاں کی سڑک کو بھی نقصان پہنچا۔ شائع خبر کے مطابق ہماچل پردیش پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق اس سڑک کو دھوندھی سے پلچان تک ہر قسم کی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے تمام ٹرینوں کو اٹل ٹنل کے راستے، روہتانگ کے راستے منالی بھیجا جا رہا۔ پولیس نے لوگوں سے متبادل راستے استعمال کرنے کو کہا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی ہماچل پردیش میں بارش سے ہونے والی تباہی نے منڈی، کلو، منالی اور شملہ میں بڑی تباہی مچائی تھی۔ سپریم کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے جس میں نیٹ یو جی امتحان کو منسوخ کرنے اور نئے امتحان کے انعقاد کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ اس بات کے ثبوت کافی نہیں کہ امتحان میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس لیے 24 لاکھ بچوں کے لیے دوبارہ امتحان کا انعقاد مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امتحان کی منسوخی سے متعلق جاری قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔
تاہم اب نیٹ UG کی نئی میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی۔ عدالت میں فزکس کے ایک سوال کا معاملہ بھی اٹھایا گیا جس میں ایک سوال کے 2 جوابات کے حوالے سے ابہام پیدا ہوا۔ NCERT کی پرانی کتاب کے مطابق دوسرا آپشن درست تھا جبکہ نئی کے مطابق چوتھا آپشن۔ NTA نے دونوں ہی آپشن کا انتخاب کروانے والوں کو مارکس دے دیے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ریاستی یوتھ کانگریس نے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے انہیں روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ اس واقعے پر مشتعل کانگریس پارٹی نے جمعرات کو تمام ضلع دفاتر پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ دراصل ریاستی یوتھ کانگریس نے بہار میں امن و امان کی خراب صورتحال، بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور پیپر لیک کے خلاف اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کیا تھا۔ اسی سلسلے میں یوتھ کانگریس کے کارکنان قومی صدر شنواس بیوی کی قیادت میں اسمبلی کا گھیراؤ کرنے نکلے اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ لاٹھی چارج میں شنواس بیوی بھی زخمی ہو گئے۔ کانگریس لیڈروں کا دعویٰ ہے کہ لاٹھی چارج میں درجنوں کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ بہار یوتھ کانگریس کے صدر غریب داس نے کہا کہ ہم عوامی مسائل پر مسلسل آواز اٹھا رہے اور یوتھ کانگریس آخری سانس تک لڑے گی۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد آزاد ارکان پارلیمنٹ ایک ایک کر کے انڈیا نامی اتحاد میں شامل ہو رہے اور قبیلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا۔ اب تازہ ترین سیاسی صورتحال جس طرف اشارہ کر رہی ہے اس کے مطابق ایک اور بڑی جماعت انڈیا نامی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوتی دکھائی دے رہی۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور YSR کانگریس پارٹی کے سربراہ وائس جگن موہن ریڈی نے قومی دارالحکومت دہلی میں مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حال ہی میں ریاست میں برسر اقتدار آنے والی تیلگو دیشم پارٹی کی حکومت نے ان کی پارٹی کے خلاف پرتشدد موقف اپنایا ہوا ہے۔ جگن موہن ریڈی کی اس کارکردگی کو انڈیا نامی اتحاد کے بہت سے مضبوط لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ریڈی کے مظاہرے میں شرکت کی اور YSR کانگریس کے اس مظاہرے کی حمایت کی۔ دوسری طرف شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے سنجے راوت نے بھی جگن ریڈی سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ آندھرا میں جگن کی بہن کانگریس کے ریاستی صدر ہیں اور ریاست میں کانگریس جگن کی حریف ہیں۔ انڈیا نامی اتحاد میں کانگریس کے ایسے رشتے کیرلا، بنگال، دہلی اور پنجاب میں بھی ہیں۔ کرناٹک حکومت نے نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ، ون نیشن ون الیکشن اور اسمبلی و پارلیمانی حلقوں کی حد بندی کے خلاف قرارداد منظور کی۔ BJP اور JDS کے ارکان اسمبلی کی سخت مخالفت کے درمیان یہ قرارداد منظور ہوئی۔ وہیں وزیر قانون HK پاٹل نے ایوان میں یہ قرارداد پیش کی جن پر اسمبلی کے اسپیکر UT خادر نے صوتی ووٹنگ کراتے ہوئے اکثریتی رائے ان کے منظور ہونے کا اعلان کیا۔ ون نیشن ون الیکشن کے خلاف قرارداد پیش کرتے ہوئے وزیر قانون HK پاٹل نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اس سلسلے میں مرکز کی تجویز آئین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد جمہوریت کے روح ہے اور ون نیشن ون الیکشن کے تجویز وفاقی نظام کے لیے خطرناک ہے۔ بہار میں مانسون اجلاس کے چوتھے دن مہا گٹھ بندھن کے لیڈروں نے امن و امان کی ناقص صورتحال پر نتیش حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ اتحاد کے قائدین ہاتھوں میں پوسٹر اور بینر لے کر اسمبلی کمپلیکس کے باہر جمع ہوئے اور نتیش حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس حکومت میں عام لوگوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتیش حکومت کے دور میں شر پسندوں کے حوصلے بلند ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دن دہاڑے اپنے مذموم عزائم کو پورا کر رہے اور حکومت خاموش بیٹھی ہے۔ خیال رہے کہ کانگریس کارکنوں نے نتیش حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے ریاستی حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا جس پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس میں کئی کانگریسی کارکن زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔